سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے، آیت مبارکہ 249 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والے ہیں۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اس سے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں جو منظر بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے مختلف قبائل تھے، ہر قبیلے کے اپنے فوجی جنگجو ہوا کرتے تھے، اس لیے آیت میں جنود کا لفظ لایا ہے کہ طالوت علیہ السلام کے ماتحت مختلف جنود تھے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ فصل کا لفظ آتا ہے، اور فصل کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا اور دور ہو جانا، تو وہ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے لوگوں سے اور اپنے شہروں سے بہت دور تھے۔ پھر جس نہر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اکثر کی رائے ہے یہ کہ اردن کا دریا تھا۔ پھر نہر کو یہاں پہ نکرہ کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس نہر کو نہیں جانتے تھے کہ آگے کوئی نہر آنے والی ہے۔ یہاں پہ صرف ان کا ذہن بنایا جا رہا تھا، کیونکہ اگر ان کو نہر کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جاتا تو وہ بے قابو ہو جاتے۔ اس لیے مبتلیکم کا لفظ آیا کہ انہیں اس نہر کے ذریعے آزمایا گیا تھا، اور یہ ایک بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی۔ اب یہاں پہ ایک آرمی کا، ایک فوج کا تصور دیا جا رہا ہے، اور فوج کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی جنگ کے لیے تیاری کرتی ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس ٹریننگ کا اور جنگ کی تیاری کا موقع نہیں تھا، لہٰذا ان کے لیے ٹریننگ یہی تھی کہ جو ان کو یہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آگے ایک نہر آئے گی، تم نے اس میں سے نہیں پینا ہے۔ اور پھر یہ آزمائش بھی کیسی تھی کہ پانی کا ذائقہ نہیں لینا ہے، صرف پانی کو ہتھیلی میں لیا جا سکتا ہے، اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ذائقہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ آپ سفر کی حالت میں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بلکہ سخت آزمائش تھی۔ اور یہاں پہ کی اتنی سخت آزمائش کیوں لی گئی؟ اس لیے کہ ایک فوج کے اندر ڈسپلن کا ہونا سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو بڑی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے، بلکہ خاص موقعوں پہ تو زندگی موت کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر لمحے بھر کی بھی کوئی غلطی ہو تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال جنگ احد میں کہ آپ علیہ السلام نے جب فرما دیا تھا کہ تم نے اس پہاڑ کی چوٹی پہ رہنا ہے اور کسی نے بھی نیچے نہیں آنا ہے، تو ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اس لیے آرمی میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کون امیر کی اطاعت کرتا ہے اور وقت پر اطاعت کرتا ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بڑا سخت معاملہ تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پانی ہے، مگر آپ نے پانی سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ آج کی آرمی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ سست قسم کا، نالائق قسم کا بندہ بھی اگر ان کے سسٹم میں چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک قسم کا ڈسپلن آ جاتا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، وقت پہ سونا ہے، وقت پہ کھانا ہے، تو ایک نظام ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو فوج کے لیے ڈسپلن کا ہونا، اطاعت کرنا، امیر کی بات کا ماننا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ضمناً علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو نماز کا نظام دیا ہے، اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو پہلے وضو کا کرنا ہے، پھر خاص اوقات میں آپ نے خاص نمازوں کو پڑھنا ہے، خاص رکعات کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر صفوں کا ایک معیار ہونا چاہیے، جماعت کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اس کے اندر بھی ہمیں ایک ڈسپلن کا نماز نظر آتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی بعض علماء کرام تو بڑی تحقیق بیان کرتے ہیں کہ آپ کتنی دیر کا قیام کرتے ہیں، اور کتنا قیام جو ہے وہ مستحب کہا گیا ہے اور اولیٰ کہا گیا ہے۔ اور پھر جو رکوع میں تعداد ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی تسبیحات کرنی ہے، اور پھر سجدے کی تسبیحات ہوتی ہیں، تو اس میں اگر ایک ایک رکن کو دیکھا جائے کہ وہ کس ترتیب کے ساتھ ہے، اور پہلے قیام، پھر رکوع اور پھر سجدہ ہے، تو ایک ڈسپلن اور ایک نظام نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اسرار و رموز میں اور اس کے اثرات میں علماء کرام اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر جب یہ قوم اس نہر کے پاس پہنچتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ پانی پی لیتے ہیں، اور کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ پانی نہیں پیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس مشکل امتحان کو ہر ایک کو پاس کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے امتحان اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کس میں کتنی ہمت ہے، طاقت ہے، کون اپنے امیر کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کس کے اندر کتنا سٹیمنا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کی آزمائش اور ان کا امتحان ہو گیا تھا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں پانی پیا، کیونکہ فوج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی شامل تھے کہ جو کہ مخلص نہیں تھے۔ تو گویا کہ جب آپ امیر کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ سامنے والے کو کیا تاثر دیتے ہیں؟ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے تو اپنے لوگ ان کی بات نہیں مانتے، تو پھر سامنے والے پہ رعب ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے لیڈر کی تو بات اس کی اپنی عوام نہیں مانتی ہے، یا کسی بھی آرمی کے چیف کی بات اگر اس کی اپنی فوج نہیں مانتی ہے، تو سامنے والے کا سارا تاثر جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تاثر یہ دینا بھی تھا۔
اور بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت اچھا کام کرنے والا ہو لیکن اس کو فالو کرنے والے لوگ بہت کم ہوں تو باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو تو اپنے ہی لوگ فالو نہیں کرتے اور ان کے فالو کرنے والے کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، تو گویا کہ یہ تھوڑا سا ہونا اور اپنوں کا فالو نہ کرنا یہ سامنے والے پہ ایک کمزور تاثر ڈالتا ہے۔ لیکن قرآن اس کو کوئی عیب نہیں کہتا، کیونکہ اگر آپ کو اپنے ہی نہیں مانتے یا آپ کے ماننے والے اگر تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً ایسی ہی جماعتیں جو کہ تعداد میں بہت تھوڑی ہوتی ہیں وہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال کہ آپ علیہ السلام کی بات آپ کے اپنوں نے ہی نہیں مانی تھی، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت قلیل لوگ تھے، مگر ان قلیل لوگوں نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اس لشکر میں جو لوگ یہ امتحان پاس کر گئے تھے، جب انہوں نے سامنے جالوت کے لشکر کو دیکھا اور جالوت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈر گئے۔ یہاں پہ علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اچھے لوگ تھے اور انہوں نے امتحان بھی پاس کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود میدان جنگ میں ان کا ڈر جانا تو گویا کہ اچھا انسان، ایمان والا انسان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے۔ اس کو حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، اور یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اچھے لوگوں کے اندر بھی یہ خوف آ جائے۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدر سے پہلے کی آیات ہیں، تو گویا کہ صحابہ کرام کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی جماعت کیسے بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی، تو آنے والے وقت میں تمہارا سامنا بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آج کے دن ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے بڑی باریک نکات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام کچھ لوگ مل کے کر رہے ہوں، اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی یہ بات کہہ دیں کہ یہ کام مشکل ہے، تو اس کا اثر پھر باقیوں کے اوپر بھی یہ پڑتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی وہ کام مشکل لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا اثر جو ہے وہ سب کی موٹیویشن کے اوپر پڑتا ہے۔ تو انفرادی طور پہ تو انسان بڑا پرجوش ہوتا ہے، ہمت والا بھی ہوتا ہے، مگر اجتماعی طور پر یہ معاملہ بڑا حساس ہو جاتا ہے کہ اگر چند لوگ مل کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے اثرات بہت برے پڑتے ہیں۔ ہم اس بات کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی دیکھیں، اجتماعی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں یہ بات جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے۔ اور یہ بات نفسیاتی لحاظ سے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس پہ آج کے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آج کتنی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اداروں میں اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے کارکنان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے، اب وہ چاہے کھلاڑی ہوں یا کسی ادارے میں کام کرنے والے ورکر ہوں، تو ان کو موٹیویشن دینے کے لیے باقاعدہ جو ہیں وہ ایسے سپیکرز بلائے جاتے ہیں اور ایسے مینٹورز بلائے جاتے ہیں کہ جو اپنی باتوں سے، اپنی اسپیچ سے ان کا مورال جو ہے وہ ہائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر کوئی کام مشکل لگنے شروع ہو جائے تو اگرچہ وہ کام مشکل نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی سوچ بن جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی لشکر میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئیں، اور اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس بات کا گمان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو گویا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ وہ مثبت سوچ والا ہوتا ہے، آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کا بھی ایمان بناتا ہے، دوسروں کو بھی امید دیتا ہے، ان کی سوچ کو بھی مثبت کر دیتا ہے۔ اور یہ بات کہنے والے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو گویا کہ ان کو تحریک دینے والا ان کا جو محرک ہے وہ کتنا مضبوط ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ابھی ہم میدان جنگ میں ہیں، عین ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور ہم کسی اور ہستی کے روبرو ہوں گے۔ تو گویا کہ انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس مشکل وقت میں ان لوگوں کا یہ بات کہنا تو گویا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کس قدر یقین ہے، اور ایک خوبصورت ملاقات کا کس قدر یقین ہے، اور وہ یہ اتنی پیاری بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اکثر قرآن پاک میں صابرین کا لفظ جو ہے وہ جنگ کے حالات کے ساتھ بھی آیا ہے، کیونکہ جنگ کے حالات جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مشکل موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ اور صبر کی جو نفسیات بتائی جاتی ہے کہ صبر ہے کیا چیز، تو جو جذبات ہمارے اندر فطری طور پہ موجود ہوتے ہیں ان جذبات سے فائٹ کرنا، مثلا کہ انسان کے اندر خوف بھی ہے، غصہ بھی ہے، سستی بھی ہے، تھکن بھی ہے، یہ سب کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے، تو ان تمام جذبات سے فائٹ کرنا، لڑائی کرنا، ان کو شکست دینا، دراصل میں یہ صبر کہلاتا ہے۔